ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ انسان کا، ذرا غور کریں، انسان کا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے، آتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے انسان کا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہے؟ جب آپ توجہ کریں گے تو اس کا جواب بھی میں ہی عرض کروں گا کہ آپ اس کے مطابق اپنے عقائد کو استوار کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی ہی جیت ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ آپ کا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہے؟ جواب اللہ سے۔ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، نہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اب ضمنی طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا اپنا تعارف کیا ہے؟ ہمارا سب سے زیادہ تعلق اللہ سے ہے، لیکن ہمارا اپنا تعارف کس سے ہے؟ ہمارا اس ملک میں سب سے بڑا تعارف جو ہے ہمارا حضرت ابراہیم سے ہے۔ ہم ابراہیمی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی رسالت کی دعوت دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ابراہیمی طریقے پر ہوں۔ تو حضور نے اپنا تعارف کرایا ابراہیمی، اور ہم بھی ہیں ابراہیمی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہود اور نصارہ ان دونوں نے اختلاف کیا اور حضور کو کہا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں ابراہیمی ہوں۔ وہ تو دعویٰ وہ کرتے تھے، تو جب حضور نے فرمایا کہ میں ابراہیمی ہوں تو ہم اول ابراہیمی ہیں اور ابراہیم کی اتباع میں ہم محمدی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں ابراہیم کے طریقے پر ہوں تو ہمیں بھی دونوں طریقے مانیں۔ ہماری دو ہی خوشیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں دو عیدیں۔ ایک عید ہے روزوں کے بعد کی اور ایک عید ہے قربانی والی۔ جو قربانی والی عید ہے وہ ہمارا رشتہ بتاتی ہے ابراہیم سے، اور جو ہے رمضان والی وہ رشتہ بتاتی ہے حضور سے۔ تو ہماری دو عیدیں ہیں۔ نمبر 2، ہمارے دو پیغمبر ہیں، دو پیغمبر ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ سوال کیا، رب اے پروردگار ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے تو بتا دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اے اللہ ارنی، مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو مان نہیں رہا؟ کیا تیرا ایمان نہیں؟ میں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو کرتا ہوں، لیکن اولم تؤمن، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کہا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر اس لیے کہ میرا دل قرار پکڑے۔ تو اصل مقصود جو ہے بندے کا یہاں کہ اس کا دل اللہ کے بارے میں قرار پکڑ چکا ہو۔ اپنے دل سے سوال کرو
اپنے دل کو پوچھو کہ تیرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو کے ساتھ قرار پکڑے ہوئے ہے یا نہیں. جب تک اولیاء اللہ کی اجازت تازہ نہ ہوگی. ہم نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ سالانہ پچھلے سال کیا, اس سال مولانا تھانوی کا کر رہے ہیں, اگلے سال انشاءاللہ ارادہ ہے مولانا حبیب الرحمان عثمانی کا کریں گے, یا جس طرح اللہ نے توفیق دی. تو ان جب تک اللہ والوں کا آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہ ہو, وہ جو اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوگا. ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر, اتنا بڑا پیغمبر, جد الانبیاء, کتنے ہی پیغمبروں کا باپ, ابراہیم کتنے ہی پیغمبروں کا باپ, مگر اس نے بھی کہا ارے نہیں اے اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتی, تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن, کیا تیرا ایمان نہیں؟ تو انہوں نے کہا ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, مگر دل اطمینان پکڑے. تو میری اپنی تمنا بھی ہے, خواہش بھی ہے, آپ سب حضرات جو ہیں وہ اسی درجے میں اس وقت آج اس اجتماع میں آئے ہیں کہ دل قرار پکڑے. ایمان تو ہے, عقیدہ بھی ہے, ابراہیمی بھی ہیں, محمدی بھی ہیں, بڑی عید بھی ان کی, چھوٹی عید بھی ان کی, سب ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کے دلوں میں تمنا ہے کہ دل قرار پکڑے. جب تک اللہ والوں کے ساتھ ملیں گے نہیں, اللہ والوں کے ساتھ ایک رشتہ نہیں ہوگا. ہمارا تعلق جو ہے وہ جن بزرگوں کے ساتھ ہے, جن بزرگوں کے ساتھ ہے, وہ تعلق جو ہے وہ اس درجے میں لے آتا ہے کہ دلوں کو قرار مل جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ موضوع جو بتایا ہے اس کا انکار کبھی مولانا ہو. یہاں تعداد اس وقت علماء کی زیادہ ہے, بلکہ ہیں ہی علماء جاننے والے. اور مجھے خوشی سے کوئی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسے دائرہ میں ہیں اس وقت کہ جو کچھ بیان ہو اور جو کچھ محنت ہو کہ دل کس طرح قرار پکڑتا ہے. تو ہمارا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے, اللہ سے. ایک جگہ یہ بیان کیا کہ ہمارا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ کس سے ہے. تو پھر سب سے زیادہ میں نے جب کہا کہ ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہے اللہ سے, تو ایک نے سوال کیا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پیار سے سب سے زیادہ پیار اور محبت وہ تو حضور سے ہے. تو حضور سے ہے, تو آپ نے سب سے پہلا نام ایک نام دیا اللہ کا کہ سب کا تعلق اللہ سے. تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سب سے پیار. تو میں نے کہا سنو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, میری پیروی. تو حضور کی کیا ہے پیروی اور محبت ہے اللہ کی سب سے. ان کنتم, تمام علماء بیٹھے ہیں وہ آج کے لفظوں پر غور کریں. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو محبت اللہ کی تو میری پیروی کرو. تو اصل محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہے, اور جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہے فاتبعونی, تو وہ اتباع کرے حضور کی. تو محبت اللہ کی اور اتباع حضور کی, ان دونوں لفظوں میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو محبت کس کی؟ محبت کس کی؟ خدا کی. اور اتباع کس کی؟ مصطفیٰ کی. تو یہ میرا سبق یہ یاد رکھیں, محبت کس کی؟ خدا کی, خدا کی. اور اتباع کس کی؟ مصطفیٰ کی. اور راہ کس کی؟ راہ کس کی؟ صحابہ کی. یاد رکھو محبت خدا کی, اتباع مصطفیٰ کی, اور راہ صحابہ کی. ان تین چیزوں پر
جو آئے تو آپ کو وہ دلی اطمینان نصیب ہو جائے گا جو اللہ والوں کے یہاں ہوتا ہے۔ اور ہمارے علماء دیوبند جتنے سارے کے سارے، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، سارے کے سارے اللہ والوں کی راہ میں لگے ہوئے تھے۔ جب تک اللہ والوں کی راہ پر نہ لگو اس وقت تک اتباع نہیں، وہ سکون نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں؟ ان کا ایمان تو ہے، بلا کے لیطمئن قلبی، مگر میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو دل کا اطمینان ملے گا اللہ والوں کے پاس ہی۔ اور اللہ والے وہ ہیں جن کی طرف بلا، پچھلی دفعہ شیخ ان کی طرف میں بلایا تھا، اس دفعہ مولانا تھانوی کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ، میں نے یہ جو بیان کر رہا ہوں کہ عقائد جو ہیں، عقائد جو ابھی مفتی صاحب نے، مفتی امین بانور صاحب نے عقائد بیان کر دیے، تو انہوں نے یہ 6 عقائد جو ہیں ان کی طرف لگایا ہے۔ 6 عقائد کیا؟ پہلا عقیدہ خدا کے بارے میں، دوسرا عقیدہ انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، تیسرا عقیدہ حضور کے خاتم الانبیاء کے بارے میں، چوتھا عقیدہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان کے مختار کل کے بارے میں، اگلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی شان کے بارے میں۔ تو یہ 6 عقیدے جو ہیں وہ ایمان کے بارے میں ہیں، 6 میں۔ اب ہمارے گھروں میں عام طور پر یہ اپنے انسان حاجتوں کے لیے دیکھنے اور سننے کانوں سے، اور دیکھنے سے جو چیز معلوم ہو وہ صرف ایک خدا ہے۔ جب آپ نے کوئی اپنی حاجت مانگنی ہو، اور حاجت ایسی مانگنی ہو کہ جس میں نہ دیکھنے کا سبب ہو اور نہ سننے کا سبب ہو، تو ایسی حاجت مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، جس سے ہم اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں اس کو پکاریں، اور جب بھی پکارنا ہو کہ وہ اس چیز کی ضرورت ہو کہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہو یا سننے سے، تو سوائے خدا کسی کو پکارنا نہیں، تو پکار صرف اللہ کی۔ آگے دوسرا عقیدہ کہ انبیاء ہیں، نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی وہ انسانوں میں سے نبی انسانوں میں سے، نہ جنوں میں کوئی نبی ہوا، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ نمبر 2، فرشتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہوا اور فرشتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، تو نبی ہوا کن سے؟ نبی ہوا انسانوں سے۔ اور سب سے پہلا انسان کون ہے؟ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ اور اس کے انسان ہونے کا اعلان کس نے کیا؟ اتنا تو عقیدہ ہے کہ نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ پیغمبر ہوا، نہ کوئی جن، جتنے بھی پیغمبر ہوئے وہ انسانوں سے ہوئے، اور ان کے انسان ہونے کا اعلان کہاں ہوا؟ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے ان کے پیغمبر ہونے کا، انسان ہونے کا اعلان کہاں ہوا؟ آسمانوں پر۔ تو کئی لوگ زمین پر جھگڑتے رہتے ہیں کہ جی پیغمبر بشر ہیں یا نہیں۔ نہ،
پیغمبروں کی بشریت کا سب سے پہلا اعلان کہاں ہوا؟ آسمانوں پر. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں میں فرشتوں کو جمع کیا اور بتایا کہ آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کن لفظوں میں کہا؟ بیان کرو. اللہ تعالیٰ انی خالقم بشرن، میں ایک انسانوں میں سے پیدا کر رہا ہوں اپنی خلافت کے لیے. انی خالقم من بشر، انی خالقن کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، بشر ایک بشر کو، من حمأ مسنون ایک گارے کی مٹی. گارا مٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جس کو کہتے ہیں ڈسٹ، گرد ڈسٹ، اور ایک ہے جو پانی کے ساتھ ملائی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں گارا. تو میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو گارے سے، اور گارا بھی ایسا جس کو پانی ملنے کے ساتھ اس کے اندر ایک سڑنا پیدا ہو جائے. وہ مسنون کا معنی یہ کہ جس سے یہ سمیل آ رہی ہو اور وہ اپنی گرد کی اسٹیج میں نہ ہو، بلکہ اس کی اسٹیج وہ کہ جس میں مٹی گارے کے ساتھ ملی ہوئی اور اس کی ایک سنڈاس آ رہی ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے کہا انی خالقم بشرن من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں اس کو بنا لوں تو اس کو سجدہ کرو. تو یہ مسئلہ کہ بشریت انبیاء کا پہلے طے ہوا تھا وہاں یا یہاں، اگر یہ وہاں سے طے ہو چکا ہے تو انسانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں اس مسئلے پر بحث کریں. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مولانا اکرم صاحب آپ بتائیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ حق ہے، بالکل ٹھیک. موسیٰ صاحب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا انی خالقم بشرن، میں بشر بنانے والا ہوں، من حمأ مسنون ایسی مٹی سے جس میں سنڈاس اور ڈسٹ کی منزلوں سے گزر گیا ہوا ہے. یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اللہ کر رہا ہے. اور جب یہ طے ہو گیا کہ آئے گا جو نئی مخلوق جو بنے گی، پیغمبر جو ہوگا وہ نہ جنوں سے نہ فرشتوں سے، وہ ہوگا انسانوں سے، اور ان کی انسانیت کا وائن انی خالقم بشرن من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اور جب میں ٹھیک ٹھاک کر لوں سیدھے پڑ جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس بشر کو اتنا درجہ دیا کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی بے ادبی ہے، تو کیا اللہ نے بے ادبی کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی شان دی بشر کو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مقام دیا کہ سجدہ کرو کو غلط تھی. اس لیے اس دنیا میں کسی شخص کو جو مومن کہلائے، جو مسلمان کہلائے، مسئلہ بشریت پر بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا اور فرشتے سجدے پڑ گئے. بھائی آپ کو اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ پھر خیال کرو کہ جو لوگ اس مسئلے میں یہاں کہتے ہیں کہ جی فلاں کا عقیدہ یہ ہے، دیوبند کا عقیدہ یہ، فلاں کا عقیدہ یہ، وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ زیادتی کرتے ہیں. ایسی زیادتی کسی نے کی ہو پہلے یا اللہ توبہ کا موقع عطا فرما دے. اگر کسی کی زبان سے ایسی بات نکل گئی تو توبہ کا، پھر توبہ کا موقع شاید نہ آئے گا.
تو بشریت کا مسئلہ زیر اختلاف یہاں آیا یا وہاں؟ کیوں جی؟ وہاں آیا. تو جو وہاں کے مسئلے ہیں ان میں دخل نہ دو. اب آپ مسجد میں آئے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو میں کہوں گا بھائی اس مسئلے میں دخل نہ دو. یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، آپ نہ دخل دیں تو میرا کہنا ٹھیک ہوگا بالکل. تو جس طرح وہاں کہا جائے گا، اس لیے اللہ کے جو مسئلے ہیں ان میں دخل نہ دو. اللہ نے انی خالقم بشر، میں بشر بناؤں، تو بشر اسے بنا، تو بشر کا درجہ کوئی کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں بنا لوں سویت ہوں اور نفخت تو میں یہ روئی پکاؤں رہا ساجدین، گر جاؤ سجدے میں. فسجد الملائکہ، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. تو جس بشر کا یہ درجہ ہو کہ سارے فرشتے، اس کو توہین کے ساتھ ذکر کرنا، بے ادبی کے ساتھ اس کو معمولی سمجھنا، یہ کوئی انصاف ہے؟ وہ اپنے اپنے عقیدے صحیح کر. جس نے بشر کو کی کبھی توہین کی ہے، نادانستہ نکل گئی، تو دل سے ارادہ کرو یا اللہ معاف فرما. یہ معاف ہونے کی گھڑیاں بھی شاید پھر میسر نہ آئیں، یہ معاف گھڑیاں ہوں. اب یہ جو میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ موقع جو ہے ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کا، یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے خبریں دیتا ہے. خبریں، میں نے آپ کو یہ خبر دی کہ بشریت کا مسئلہ سب سے پہلے وہاں زیر بحث آیا تھا، تو میں نے خبر دی یا نہیں؟ خبر دی. تو اوپر کی خبریں آتی ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں خبر. اللہ نے قرآن پاک میں اتنی خبریں دی ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے اور اس میں خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بہت ہی خبریں دی ہیں. تو جب اللہ نے خبریں دی ہیں تو یہ عقیدہ رکھو اللہ نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. اللہ نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر غیب. اس کو کہتے ہیں خبر غیب. اور جب کہیں علم غیب تو علم غیب وہ کسی کو نہیں دیتا، علم غیب اسی کی شان ہے. علم غیب اسی کی شان ہے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال بن کا، اور مجھے وہ ان کا فکر بڑا مشہور ہے، علم غیبی کس نمی دانت وجز پروردگار. علم غیب جو ہے کس نمی دانت وجز پروردگار. ہر کے گوئد کے بدارم تو دو بابر مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہم نہ گفتے تانا گفتے کردگار. تو کوئی بھی جگہ نہیں جو اللہ ڈبل خبر دے دے اس کو کہتے ہیں خبر غیب. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خبر نہ دے، اپنی بات کہے، اس کو کہتے ہیں علم غیب. تو علم غیب خدا کی شان اور خبر غیب انبیاء کی، ان کو وہ شان دیتا ہے. اب اس میں کئیوں کے عقیدے کی صحت ہو گئی ہوگی، اس میں کوئی جرم نہیں. اور اب ایک ہے کہ کسی سے کوئی بڑا نہیں، کسی سے کوئی بڑا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں. جب کہا جائے کسی سے کوئی بڑا نہیں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں. تو جس سے کوئی بھی بڑا نہ ہو اس کو کہتے ہیں مختار کل. تو مختار کل کا معنی یہ ہے کہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے کرے، یہ اس کی شان ہے. اس کو کہتے ہیں مختار کل. تو مختار کل ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں.
تو خدا سے یہ جو آپ کے رشتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے یہ 6 عقیدے ہیں. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ اپنے عقیدے اگر درست کر لیں تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف رہ سکتا ہے؟ آپ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں کوئی اختلاف رہ گیا؟ کوئی اختلاف رہ ہی نہیں سکتا جب آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہی مختار کل ہے. کیا معنی؟ جو چاہے کرے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا جو چاہے کرے، ان عقیدے بتلانے، ایسے عقیدے بتلانے سے آپ کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ کہہ دو ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر سال ہم آپ کو وہ عقائد بتائیں گے کہ وہ لوگ جو اپنے ان عقیدوں کو درست کر لیں اور آپ کا آخر سمجھ جائے، وہ جو اطمینان قلب ہے وہ حاصل ہو جائے. تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ والوں سے. تو میں اس پر کہ یہ 6 چیزیں ہیں جن کے ساتھ ایمان کی راہ ملتی ہے. اتنی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی، اور کانفرنس کا اور آج اس سالانہ جلسہ عقائد کا جو ہے، جو یہ اکابرین اہل سنت و علماء دیوبند کی یاد میں دوسرا سالانہ جلسہ عقیدت، دوسرا جلسہ عقیدت، یعنی عقیدت کا معنی عقیدہ، عقیدے کے بارے میں دوسرا، تو کوئی جھگڑا رہتا ہی نہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی جھگڑا رہتا ہی نہیں تو مسلمانوں کی اگر اس میں اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح، میں نے کہا ہم تو سال میں صرف 1 دن اصلاح کی آواز ہم دیتے ہیں، سال میں 1 دن، اور آج کا یہ دن ہے. اور اس کے بارے میں میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ اب اس میں کوئی فرق نہ رہ جائے. کسے فرق رہا؟ میرا یہ خیال تھا، ہم نے بنا کر آج کے پروگرام کا رکھا ہوا ہے نظام کہ اسٹیج سیکرٹری مولانا اکرم صاحب ہوں گے. ہم نے پہلے بنا کر اعلان کر دیا تھا کہ وہ آئیں گے الحمدللہ، اور آواز کے ساتھ وہ جو جس طرح بیان کرتے ہیں تو وہ یہ چیز سب کے دلوں میں سماتی ہوتی ہے. بلکہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہے. لیکن وہ کوئی مصروف ہوں گے، آئے دیر سے ہیں، اس کے لیے تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تو اب جلسے کا باقاعدہ پروگرام شروع ہوتا ہے. مولانا پانڈور صاحب نے بیان کیا انگریزی میں، اور میں نے پھر اس کا ترجمہ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. جو کچھ بیان کیا وہ اس کا خلاصہ ہے. اب جلسہ باقاعدہ